السلام علیکم۔ آج ہم اے پی سائنس 7th کلاس 2nd چیپٹر پڑھیں گے۔ جانوروں میں تغذیہ، نیوٹریشن ان اینیملز۔ اہم نکات: انسانی ہضمی نظام ہضمی نالی افرازی غدود پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں جوف دہن، ایسوفوگس، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت جو ریکٹم پر مشتمل ہوتی ہے، مبریز شامل ہیں۔ خاص ہضمی غدود جو ہاضم رسوں رطوبتوں کا افراز کرتے ہیں 3 ہیں: لعابی غدود، جگر اور لبلبہ۔ معدہ اور چھوٹی آنت کی دیوار میں ہضمی رسوں کا افراز کرتے ہیں۔ غذا کھانے کے طریقے مختلف عضووں میں مختلف ہیں۔ ہاضمی عمل ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اس عمل میں درج ذیل مرحلے شامل ہیں: پہلے نگلنا، ہضم کرنا، جذب کرنا، استحالہ اور اخراج۔ نشاستہ جیسے کاربوہائیڈریٹس کا عمل ہضم جوف دہن میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پروٹین کا ہاضمہ معدے میں ہوتا ہے۔ جگر سے افراز شدہ صفرا لبلبہ کی رطوبت اور آنت کی دیواروں سے افراز شدہ ہاضم رسوں رطوبات چھوٹی آنت میں غذا کے تمام اجزاء کے ہاضمی عمل کو مکمل کرتے ہیں۔ خون کی نالیاں ہضم شدہ غذا کو جذب کر لیتی ہیں۔ جذب شدہ اشیاء جسم کے مختلف حصوں میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ غیر ہضم شدہ غذا سے پانی اور نمک کو بڑی آنت جذب کر لیتی ہے۔ غیر ہضم شدہ اور غیر جذب شدہ تلچھٹ کو جسم مبریز کے راستے فضلہ کی شکل میں باہر نکال دیتا ہے۔ چرنے والے جانور جیسے گائے، بھینس اور ہرن وغیرہ جگالی خور کہلاتے ہیں۔ یہ جانور غذا کو فوراً نگل لیتے ہیں اور اس کو معدہ اول میں جمع کر لیتے ہیں۔ بعد میں غذا منہ میں لوٹ آتی ہے اور جانور اسے آرام کے ساتھ چباتے رہتے ہیں۔ امیبا غذا کو اپنے قاذب پیر کی مدد سے نگل لیتے ہیں۔ ان کی غذا غذائی خلیے میں ہضم ہوتی ہے۔ نمونہ سوالات: کھانے میں موجود پیچیدہ مادوں کو آسان مادوں میں توڑنے کے عمل کو کہتے ہیں ہاضمہ ڈائجیشن۔ تارا مچھلی اسٹار فش اس کو غذا کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ کیلشیم کاربونیٹ کا سخت خول رکھنے والے جاندار اسٹار فش کی کو غذا ہوتی ہے کیلشیم کاربونیٹ کا سخت خول رکھنے والے جاندار کو تارا مچھلی کھاتی ہے۔ یہ جاندار اپنے معدے کو غذا کھانے کے لیے آگے لاتا ہے اور پھر معدہ واپس اپنے جسم میں لوٹ جاتا ہے۔ اسٹار فش تارا مچھلی انسانوں میں غذائی نالی کے حصے ہیں۔ نمبر 1، جوف دہن غذائی نالی معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت جو معاء مستقیم پر ختم ہوتی ہے، مبرز۔ انسانوں میں ہضمی اس سے تشکیل پاتی ہے: ہضمی نالی اور اس سے منسلک غدود۔ شروع کے دانت جو عموماً 6 تا 8 سال کی عمر میں گر جاتے ہیں کہلاتے ہیں عارضی دانت یا دودھ کے دانت۔ دانتوں کے اقسام: خاطا دانت 8 انسیسر، کچلی دانت کینیس 4 ہتھی، پیش داڑھ پری مولار 8 ہتھی، داڑھ مولار 12 ہتھی۔ غذا کی ٹوٹل 32 دانتیں رہتی ہیں۔ غذا کو منہ کے ذریعے جسم میں داخل کرنے کا عمل کہلاتا ہے نگلنا، انجیشن۔ منہ میں پائے جانے والے لعابی غدود سے خارج کیا جانے والا لعاب اس میں مدد کرتا ہے۔ نشاستہ کاربوہائیڈریٹس کو توڑ کر شکر بناتا ہے۔ زبان ایک عضلاتی بافت ہے جس کا فعل ہوتا ہے گفتگو، مزہ چکھنا، لعاب کو غذا کے ساتھ ملانا، غذا کو نگلنا، غذا کو دانتوں کے درمیان دھکیلنا، یہ زبان کے کام ہے۔
زبان میں موجود اس سے جو کھانے کے مختلف ذائقوں کا پتہ لگتا ہے۔ ذوقی کلیاں ٹیسٹ بڈس ہے۔ منہ میں پائے جانے والے بیکٹیریا بچ جانے والے کھانے میں شکر کو توڑ دیتے ہیں اور ترشا کا اخراج کرتے ہیں۔ دو دانتوں کے درمیان پھنسے کھانے کے ذرات کو نکالنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک خاص مضبوط فلاس، ڈینٹل فلاس، دانتوں کے بیچ پھنسے کھانے کو نکالنے کا ڈینٹل فلاس ہے۔ بعض اوقات جلد بازی میں بات کرتے یا کھاتے وقت ہنسنے سے کھانسی اور ہچکی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کھانا سانس کی نالی میں داخل ہونے سے۔ یہ نالی ہوا کو نتنوں سے پھیپھڑوں تک لے جاتی ہے۔ سانس کی نالی ونڈ پائپ۔ اگر کھانا غلطی سے سانس کی نالی میں داخل ہو جائے تو ہمیں آنے لگتی ہے، دم گھٹنے یا ہچکی یا کھانسی کی طرح ہوتے ہیں۔ نگلا ہوا کھانا میں داخل ہوتا ہے۔ نگلا ہوا کھانا غذائی نالی اوسوفیگس میں داخل ہوتا ہے۔ غذائی نالی سے گزرتی ہے۔ غذائی نالیاں گردن اور سینے سے گزرتی ہے۔ ایلیمنٹری کینال کی دیواروں کی حرکت سے خوراک کو نیچے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ معدہ ایک چھوٹی دیواروں والی تھیلی ہے۔ معدہ ایک موٹی دیواروں والی تھیلی ہے۔ ہضمی نظام کا سب سے چوڑا حصہ جس کی شکل جے نما ہوتی ہے، جو غذائی نالی سے غذا حاصل کرتا ہے اور چھوٹی آنت میں دھکیلتا ہے۔ اسٹمک، معدہ۔ ہاضمہ ایک سرے پر غذائی نالی کے ذریعے خوراک حاصل کرتا ہے اور دوسرے سرے پر چھوٹی آنت میں معدہ کی اندرونی پرت اس کو خارج کرتی ہے۔ مخاط، میوکس، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ہاضمی رس۔ مخاط میوکس معدے کی اندرونی دیوار کی ترشا سے حفاظت کرتا ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ، ترشا، کھانے کو ترشیب بخشتا ہے، بیکٹیریا کو ہلاک کرتا ہے اور ہاضمے کے رس کو کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہضمی رس، ڈائجسٹیو جوس، پروٹین کو سادہ مادوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ ویری امپورٹنٹ۔ میوکس کیا کرتا ہے تو معدے کی اندرونی دیوار کی ترشے سے حفاظت کرتا ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ کھانے کو ترشیب بخشتا ہے، بیکٹیریا کو ہلاک کرتا ہے اور ہاضمے کے رس کو کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہضمی رس، ڈائجسٹیو جوس پروٹینز کو سادہ مادوں میں تبدیل کرتا ہے۔ چھوٹی آنت کیا کرتی دیکھیں گے۔ چھوٹی آنت انتہائی پیچیدہ اور تقریباً لمبی ہے۔ 7.5 میٹر کی چھوٹی آنت ہوتی۔ چھوٹی آنت میں یہ رس افراز کیے جاتے ہیں۔ چھوٹی آنت کے ذریعے آنتی رس، لبلبا سے لبلبی رس، جگر سے پت رس۔ یہ ایک سرخی مائل بھورا غدود ہے جو پیٹ کے اوپری حصے میں واقع ہے اور جس کا سب سے بڑا غدود ہے۔ جگر سے خارج ہونے والا پت رس اس میں جمع کیا جاتا ہے۔ پتا، گال بلیڈر۔ جگر سے خارج ہونے والا پت رس اس میں جمع کیا جاتا ہے تو گال بلیڈر میں جمع کیا جاتا ہے۔ پت رس کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے چربی۔ لبلبے کا رس ان پر عمل کا ظاہر کرتا ہے اور انہیں سادہ مادوں میں تبدیل کرتا ہے، کاربوہائیڈریٹس، چربی اور پروٹین۔ لبلبے کا رس ان پر عمل ظاہر کرتا ہے اور انہیں سادہ مادوں میں تبدیل کرتا ہے تو کاربوہائیڈریٹس، چربی اور پروٹین کے۔ آنتی رس ہاضمہ کا عمل یہاں مکمل ہوتا ہے، چھوٹی آنت کے نچلے یا آخری حصے میں۔ کاربوہائیڈریٹس ہاضمے کے بعد سادہ شکر جیسے گلوکوز بن جاتے ہیں۔
कार्बोहाइड्रेट से हाजिमे के बाद सादा शक्कर जैसे ग्लूकोज बनते हैं। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चर्बियाँ हाजिमे का अमल मुकम्मिल होने के बाद, चर्बियाँ को हज़म होने के बाद आपको ग्लिसरॉल में तब्दील हो जाते हैं। प्रोटीन आपको अमीनो एसिड में तब्दील होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में तब्दील होते हैं। हज़म शुदा ग़िज़ा छोटी आंत की दीवारों से खून में मिलने का अमल कहलाता है। इंजज़ाब, अब्सॉर्प्शन। छोटी आंत के अंदरूनी दीवारों में हज़ारों उंगली नुमा बाफ्तें जो इंजज़ाब के लिए सतही रुखबा को बढ़ाती हैं कहलाती हैं विल्ली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी आंत के अंदरूनी दीवारों में हज़ारों उंगली नुमा बाफ्तें जो इंजज़ाब के लिए सतही रुखबा को बढ़ाते हैं या को विल्ली कहलाते हैं। इंजज़ाब शुदा मादों का जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल में लाना दोबारा प्रोटीन में तब्दील करते हैं कहलाते हैं। इंज़ाम असिमिलेशन कहते हैं। इंजज़ाब शुदा का तो जज्ब शुदा। इंजज़ाब शुदा मादों का जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल में लाना दोबारा प्रोटीन में तब्दील में करते हैं कहलाते हैं इंजज़ाब। असिमिलेशन। हज़म शुदा ग्लूकोज मज़ीद इसमें तब्दील किया जाता है ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। हज़म शुदा ग्लूकोज मज़ीद इसमें तब्दील किया जाता है ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील किया जाता है। इसने हज़मी निज़ाम के खुलने का मुआयना करके कई मुशाहिदात किए। अमरीकी डॉक्टर ब्यूमोंट ने इसने हज़मी निज़ाम के खुलने का मुआयना करके कई मुशाहिदात किए। अमरीकी डॉक्टर ब्यूमोंट ने गैर हज़म शुदा और गैर जज़्ब शुदा खाना इसमें दाखिल होता है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसने हज़मी निज़ाम के खुलने का मुआयना करके कई मुशाहिदात किए। अमरीकी डॉक्टर ब्यूमोंट ने गैर हज़म शुदा और गैर जज़्ब शुदा खाना इसमें दाखिल होता है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में। बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है जिसकी लंबाई तकरीबन 1.5 मीटर लंबी है। बड़ी आंत का काम होता है गैर हज़म शुदा ग़िज़ा से पानी और मादनियात को जज़्ब करना बड़ी आंत का काम है। बाकी फुजला यहाँ नीम ठोस पैखाना के तौर पर दाखिल होता है। मुआये मुस्तकीम नाकारा मादों को जिस्म के बाहर मब्रेस के ज़रिए खारिज करने का अमल कहलाता है इख़राज। गाय, भैंस और दीगर सब्ज़ी खोर जानवर घास को जल्दी से चबाते और निगल जाते हैं और पेट के इस हिस्से में महफूज कर लेते हैं। र्यूमेन मैदाए अव्वल, इसे र्यूमेन कहते हैं। मैदाए अव्वल में र्यूमेन नीम हज़म शुदा ग़िज़ा को कहा जाता है। जुगाली ग़िज़ा कड बोलते हैं इसे। कुछ देर बाद जानवर कुट की छोटी गेंदों की तरह मुंह में वापस लाकर चबाता है। इस अमल को कहा जाता है जुगाली र्यूमिनेशन। ये ग़िज़ा को क्यूटकिया को छोटी गेंदों की तरह मुंह में रख लेते, ये भी रिकॉर्ड को खाता रहते। घास इस कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है सेल्यूलोज से। घास इस कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है सेल्यूलोज से। रूमेंट्स जैसी मवेशी हिरन वगैरह अपने र्यूमेन में मौजूद इस सेल्यूलोज को हज़म करते हैं बैक्टीरिया से। इसके मुंह में आपको जुगाल रंग के बैक्टीरिया रहती। घोड़े और खरगोश जैसे जानवर में ग़िज़ाई नाली और छोटी आंत के दरमियान पाई जाने वाली बड़ी थैली जिसमें मौजूद बैक्टीरिया सेल्यूलोज का हाजिमे का अमल अंजाम देती हैं क्या कहलाती है? क्यूकम।
گھوڑے اور خرگوش جیسے جانوروں میں غذائی نالی اور چھوٹی آنت کے درمیان پائے جانے والی بڑی تھیلی جس میں موجود بیکٹیریا سیلولوز کا ہاضمہ کا عمل انجام دیتی ہے یا کو کیوکم کہلاتی ہے۔ اس حال کا تو ڈائریا کی وجہ، ڈائریا کی کیا کیا وجوہات ہیں کا تو انفیکشن یا فوڈ پوائزن یا انڈیگیشن ہے۔ اس حال کے مریضوں کو دیا جاتا ہے ORS اورل ریہائیڈریشن سلیوشن۔ امیبا ایک خلیہ والا جاندار ہے جو یہاں کے پانی میں رہتا ہے، تالاب کے پانی میں رہتا ہے۔ امیبا میں پائے جانے والے حصے خلوی جھلی، گول گھنا مرکزہ، خلیہ مائع میں ویکیولس۔ امیبا اس کی مدد سے حرکت کرتا ہے اور غذا کو حاصل کرتا ہے۔ کاذب پیر امیبا کی غذا ہوتی ہے خوردبینی اجسام۔ غذا جب فوڈ ویکل تک پہنچتی ہے تو اس میں اس کا افراز ہوتا ہے ہاضمی رس کا۔ بکری کے دودھ میں موجود چربی گائے کے دودھ میں موجود چربی سے زیادہ سادہ ہوتی ہے، اس لیے بکری کا دودھ گائے کے دودھ کے مقابلے میں ہضم کرنا آسان ہے۔ تھرڈ چیپٹر حرارت۔ اس کے اہم نکات: کسی چیز کی گرمی ناپنے کے لیے ہمارے چھونے کی حس ہمیشہ قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ کسی چیز کی گرمی کے درجے کی پیمائش درجہ حرارت ٹیمپریچر ہے۔ تھرمامیٹر درجہ حرارت کو ناپنے کا ایک آلہ ہے۔ طبی تھرمامیٹر کا استعمال ہمارے جسم کی درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس تھرمامیٹر کی وسعت 35 سیلسیس سے 42 سیلسیس کے درمیان ہوتی ہے۔ 35 ڈگری سیلسیس سے 42 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوتی ہے۔ دیگر مقاصد کے لیے ہم تجربہ گاہی تھرمامیٹر استعمال کرتے ہیں جن کی وسعت عام طور پر 10 ڈگری سیلسیس سے 110 ڈگری سیلسیس تک ہوتی ہے۔ تجربہ گاہی کا تو لیبارٹری تھرمامیٹر۔ انسانی جسم کا نارمل درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس ہے۔ حرارت زیادہ درجہ حرارت والے جسم سے کم درجہ حرارت والے جسم کی طرف بہتی ہے۔ ایک چیز سے دوسری چیز میں حرارت کے بہنے کے 3 طریقے ہیں: ایصال، کنڈکشن، نقل حرارت، کنویکشن، اشعاع، ریڈیشن۔ ٹھوس اشیاء میں عام طور پر حرارت ایصال کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ حرارت ایصال کا تو کنڈکشن کے ذریعہ کو ٹھوس میں حرارت ہوتی ہے۔ مائع چیزوں اور گیسوں میں حرارت نقل حرارت کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ مائع چیزوں اور گیسوں میں کو حرارت کنویکشن کا تو نقل حرارت کے ذریعے حرارت منتقل ہوتی ہے۔ اشعاع میں حرارت کے انتقال کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اشعاع میں حرارت کے انتقال کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو مادے حرارت کو اپنے اندر سے آسانی سے گزرنے دیتے ہیں ان کو موصل حرارت کنڈکٹرز کہا جاتا ہے۔ جو مادے حرارت کو اپنے اندر سے آسانی سے گزرنے نہیں دیتے ہیں ان کو انسولیٹرز کہا جاتا ہے۔ گہرے رنگ کی چیزیں ہلکے رنگ کی چیزیں کے مقابلے اشعاع کو زیادہ جذب کر لیتی ہیں، اسی لیے ہم گرمیوں کے موسم میں ہلکے کپڑے پہن کر زیادہ آرام محسوس کرتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اونی کپڑے ہمیں گرم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اون ایک کمزور موصل ہے اور ریشوں کے درمیان ہوا پھنس جاتی ہے۔ نمونہ سوالات: جب گرمی ہوتی ہے تو ہم ہلکے رنگ کے سوتی کپڑے پہننے کو ترجیح دیتے ہیں جو ہمیں ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ چھونے کے احساس پر انحصار کرتے ہیں کہ آیا کوئی چیز گرم
गर्म है या ठंडी है। किसी चीज़ का गर्म या सर्द होने का काबिले एतमाद ज़रिया है दर्ज हरारत, टेम्परेचर। दर्ज हरारत को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर, तपिश पैमा। एक थर्मामीटर जो हमारे जिस्म की दर्ज हरारत की पैमाइश करता है, इसे कहते हैं तिब्बी तपिश पैमा, क्लिनिकल थर्मामीटर। तिब्बी थर्मामीटर के एक सर्रे पर एक बल्ब होता है जिसमें होता है पारा मर्क्यूरी। हम थर्मामीटर पर हम जो पैमाना इस्तेमाल करते हैं वो है सेल्सियस, जिसे सेंटीग्रेड से ज़ाहिर किया जाता है। हम थर्मामीटर पर हम जो पैमाना इस्तेमाल करते हैं वो है सेल्सियस, जिसे सेंटीग्रेड से ज़ाहिर किया जाता है। तिब्बी थर्मामीटर यहाँ तक दर्ज हरारत दिखाता है 35 डिग्री से 42 डिग्री। हिंदुस्तान में पहले फ़ारेनहीट थर्मामीटर की पैमाइश इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन मौजूदा इसको कबूल किया गया। सेल्सियस स्केल। हिंदुस्तान में पहले फ़ारेनहीट थर्मामीटर की पैमाइश इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन मौजूदा इसको कबूल किया गया है। सेल्सियस स्केल को अब यूज़ करते हैं। फ़ारेनहीट पैमाने पर हरारत 23 फ़ारेनहीट तक होती है। 94 से 108 होती है फ़ारेनहीट पैमाने पर हरारत 90 से 108 तक होती है। थर्मामीटर को पढ़ने का तरीक़ाकार इस्तेमाल से पहले और बाद में थर्मामीटर को जरासीम से पाक करें। इस्तेमाल करने से पहले यकीनी बनाएं कि मर्क्यूरी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। थर्मामीटर बल्ब को थामे हुए रीडिंग को रिकॉर्ड ना करें। हमारे जिस्म का आम दर्ज हरारत 37 डिग्री सेल्सियस है। इंसानी जिस्म का दर्ज हरारत आम तौर पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता। 40.2 डिग्री 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता। इंसानी जिस्म का दर्ज हरारत को मामूल से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ता। गुज़िश्ता दिन के ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्ज हरारत के लिए इस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। गुज़िश्ता दिन के ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्ज हरारत के लिए इस मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अशिया की दर्ज हरारत नापने के लिए इस थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है। लैबोरेटरी थर्मामीटर। अशिया की दर्ज हरारत नापने के लिए इस थर्मामीटर का लैबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लैबोरेटरी थर्मामीटर की हद आम तौर पर होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तिब्बी थर्मामीटर में पाया जाने वाला किंक का काम होता है पारे की सतह को गिरने से रोकता है। लैबोरेटरी थर्मामीटर इस्तेमाल करते वक्त पारे की सतह को पैमाइश इस वक्त की जाती है थर्मामीटर को गर्म शय से मस करने की हालत में। बग़ैर पारा की थर्मामीटर जो आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल में हैं, डिजिटल थर्मामीटर। हरारत किस गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ बहती है। हरारत किसी गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ बहती है। अमल जिसके ज़रिए हरारत किसी चीज़ के गर्म सर्रे से ठंडे सर्रे तक मुंतकिल होती है, इसे हरारत की कहा जाता है एसाल कंडक्शन। आम तौर पर हरारत की मुंतकिली ठोस चीज़ों में
کنڈکشن طریقے کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایسے اشیاء جو آسانی سے گرمی کو اپنے اندر منتقل کرتے ہیں جیسے ایلومینیم، کاپر وغیرہ کہلاتے ہیں موصل حرارت کنڈکٹرز۔ وہ اشیاء جو حرارت کو اپنے اندر آسانی سے گزرنے نہیں دیتے جیسے پلاسٹک، لکڑی وغیرہ انہیں کہتے ہیں پور کنڈکٹرز اور انسولیٹرز، کمزور موصل یا حاجز۔ پانی اور ہوا حرارت کے ایسے موصل ہیں، کمزور موصل ہیں۔ مائعات اور گیسوں میں حرارت کی منتقلی کا طریقہ نقل حرارت کنویکشن کے طریقے سے ہوتے منتقلی۔ دن کے وقت زمین پر ہوائیں گرم ہو کر سمندر کی طرف بڑھتے ہیں تو سمندر سے سرد ہوائیں زمین کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان ہواؤں کو کہا جاتا ہے سی بریز، نسیم بحری، سی بریز، نسیم بحری۔ دن کے وقت ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھانے کے لیے ساحلی علاقوں کے گھروں کی کھڑکیوں کا رخ اس طرف ہوتا ہے، سمندر کی رخ کی جانب۔ رات کے وقت پانی آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے بمقابل زمین کے، اس لیے سرد ہوائیں زمین سے سمندر کی جانب چلتے ہیں۔ ان ہواؤں کو نسیم بحری، لینڈ بریز کہتے ہیں۔ سورج کی گرمی یا حرارت کا ہم تک منتقلی کا طریقہ کار شعاع حرارت ہے۔ ریڈیشن حرارت کی اس قسم کی منتقلی جو میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، شعاع حرارت۔ تمام گرم اشیاء حرارت کو منتقل کرتی ہیں۔ جب یہ حرارت کسی چیز پر پڑتی ہے تو کچھ حصہ منعکس ہوتا ہے، کچھ جذب ہوتا ہے اور کچھ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تمام گرم اشیاء حرارت کو منتقل کرتی ہیں۔ جب یہ حرارت کسی چیز پر پڑتی ہے تو کچھ حصہ منعکس ہوتا ہے، کچھ جذب ہوتا ہے اور کچھ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ حرارت کے جذب شدہ حصے کی وجہ سے چیز کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ ہم اکثر اپنے گھروں کو ٹھنڈا یا گرم رکھنے کے لیے بجلی اور کوئلہ اور لکڑی جیسے ایندھن کا استعمال کرتے ہیں۔ باہر کی گرمی یا سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کمرے کے دیواروں کو اس قسم کی اینٹوں سے تعمیر کیا جاتا ہے، ہالو برکس، کھوکھلی اینٹ۔ موسم گرما میں ہلکے رنگ کے کپڑے اور سرما میں گہرے رنگ کے کپڑے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ سیلسیس پیماء کو اس نے دریافت کیا۔ سویڈن کا ماہر فلکیات اینڈریس سیلسیس 1742 کو دریافت کیا۔ سیلسیس نے اپنے درجہ حرارت پیماء میں پانی کے نقطہ جوش کو 0 ڈگری سیلسیس اور نقطہ انجماد کو 100 ڈگری سیلسیس تعیین کیا، جس کو بہت جلد پلٹ دیا گیا۔